وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر درس کا نمبر ہے 2038، آیت نمبر 19 سے 23، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے عملی طور پر قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير. اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور. اور نہ اندھیرا اور روشنی. ولا الظل ولا الحرور. اور نہ سایہ اور دھوپ. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں. خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے. ان انت الا نذیر. تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو. سامنے کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 19. وما يستوي الاعمى والبصیر. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں. ولا الظلمات والنور. نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں. ولا الظل ولا الحرور. نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہیں. وما يستوي الاحیاء والاموات. اور زندے اور مردے مساوی نہیں ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور. اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. ان انت الا نذیر. آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو. سامعین اکرام، سورہ فاطر ہے اور اس میں بنیادی مضامین بیان ہو رہے ہیں. دیکھیں، گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آنکھوں کی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اللہ کی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو جان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کو زندہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام انتظامات کر دیے ہیں. ہماری آنکھوں کے لیے، بینائی کے لیے قرآن اور نبی کا طریقہ. ہماری
مطلب اس سے آپ بینائی حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بھی انسان، دیکھیں میں آرام سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بات جو ہے ذرا غور سے سننی ہوگی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بینائی کی. اس کو روشنی، یہ اندھیرے میں ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ظل، سائے کی، اللہ کی رحمت میں سائے کے رہنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کو جان کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ زندہ ہو جائے. لیکن اگر یہ سنتا نہیں ہے، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یعنی کوئی اگر سننے سے انکار کر دے، جیسا کہ اس وقت، دیکھیں مضمون بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا ہے، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مقامی، یعنی اس وقت جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے کے مشرکوں نے ضد، عناد، ہٹ درمی کی وجہ سے، باوجود یہ سمجھنے کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، انہوں نے نبی کی بات سننے سے انکار کر دیا. یعنی ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہا تو نہ سن سکے، پھر نبی کی آواز سننے سے قاصر رہ گئے. نبی آیا، لوگوں کو ایک خبر دی کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آخرت میں تم نے جانا ہے اور وہاں 2 ٹھکانوں سے ایک ٹھکانہ یا کامیابی کا یا ناکامی کا تمہارا ہے. اگر تم دنیا میں تم نے دنیا میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار نہ دیا تو پھر تم دوزخ میں جاؤ گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ میری بات سن لو اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میری دعوت پر لبیک کہہ دو. یہی نبی کی دعوت کا خلاصہ تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب جن لوگوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو آنکھیں مل گئیں، بینائی مل گئی، ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اور انہوں نے اندھیرے سے انکار کر دیا اور روشنی کے راستے پر چل پڑے. انہوں نے اللہ کی رحمت کو ترجیح دی، اللہ کے یعنی جو غصے کی تپش ہے اس پر انہوں نے اللہ کی رحمت کو ترجیح دی اور وہ زندہ ہو گئے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تو وہ لوگ ایک نئی زندگی سے زندہ ہو گئے. لیکن جن لوگوں نے نبی کی بات ضد، عناد، ہٹ درمی کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا، ذاتی مفاد کی وجہ سے، ذاتی نفس پرستی کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، یہ ساری وجوہات آج ہم میں پائی جاتی ہیں، تو ان کو پھر یعنی یہ پھر اس آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے اور پھر یہ اندھیرے میں پڑے رہے جیسے کہ پہلے تھے. یہ اللہ کے غصے کی تپش میں آ گئے، حرور، اور یہ یعنی ان کو یہ زندہ نہ ہوئے. تو اب یہ دونوں لوگ جو ہیں برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیت میں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں برابر نہیں ہیں. اور وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ ذرا اہم آیت ہے، اس میں لوگوں کا اختلاف بھی ہے اور بہرحال میں اس اختلاف میں نہیں جاؤں گا. لیکن بات یہ ہے، مردوں سے مراد جو ہے کہ جو نبی کی بات سننے کو انکار کر دے، اس نے اپنے ضمیر کو مار لیا اور یہ اپنے یعنی یہ اب اس کی مثال مردے کی سی ہے. اس کی مثال اب اس کو کوئی سنوا نہیں سکتا. اب اس کی مثال جو ہے مردے کی سی ہے، یعنی اس کے اپنے سینے میں اپنے ضمیر کو اس نے مار لیا اور نفس کو، اس کا نفس زندہ ہے، خواہشات نفسانی کو اس نے ترجیح دی اور ضمیر کو اس نے مار لیا. احساس زیاں جو ہے اس کا جاتا رہا اور اس کو اب کوئی سنوا نہیں سکتا. مطلب یہ ہے
کہ اب اس نے پسند کر لیا، زندگی پر اس نے موت کو ترجیح دے دی۔ دیکھیں یہ عملی صورتیں ہیں۔ ہم نے اس وقت، قرآن تو زندگی ہے اور ہم نے ترجیح دے دی ہے موت کو اپنی، یعنی اللہ سے ہم نے ناطہ توڑ لیا ہے، اب ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ضمنی طور پہ یہ کہہ دوں کہ ابھی بھی وقت ہے، مہلت کا وقت ہے، اور موت تک ہے یہ۔ اگر میں مردہ کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب زندہ نہیں ہو سکتے، ابھی بھی مہلت ہے موت تک، یعنی جب تک موت ہے، یعنی موت نہیں آتی آپ کو مہلت ہے، لیکن آپ موت کا انتظار نہ کریں کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ اگر ہم حق سے انکار کرتے رہے عملی طور پہ تو ہمارا دل سخت ہوتا رہتا ہے۔ یہ یعنی اس بات کو نوٹ کر لیں، یعنی وقت جتنا بھی آپ ڈھیل دیں گے آپ کے وقت پر، آپ کے دل پر زنگ مزید چڑھتا رہے گا، دل کالا ہوتا رہے گا، دل سخت ہوتا رہے گا، دل پر مہر لگتی رہے گی۔ یہ سب میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ان انت الا نذیر، نبی کی ذات یا آج کوئی بھی دائی یہ صرف ڈرانے والا ہے، یعنی خبردار کرنے والا ہے، اس کے ذمے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ سننے سے انکار کر دیں تو وہ زبردستی آپ کو سنوا نہیں سکتا۔ اگر آپ قرآن کو قبول نہیں کرتے تو کوئی بھی اللہ کے یہاں زبردستی کا قانون نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال میں یہ باتیں تو میں نے آپ کو کہیں وہاں شأن نزول کے حساب سے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کیا صورتحال ہے۔ آج بھی ہمیں بینائی نہیں چاہیے۔ ہم دیکھیں عملی طور پر ایسا کہہ رہے ہیں، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنانے والے کو کہ بھئی ہم بینا ہیں، ہمیں مزید کوئی بینائی نہیں چاہیے۔ یہ اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو روشن خیال ہیں، ہم تو روشنی میں ہیں اور مزید روشنی ہمیں نہیں چاہیے، ہم آلریڈی روشنی میں ہیں۔ یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر تو کوئی ایسا اللہ کی ناراضگی کی تپش نہیں ہے، ہم تو سائے میں ہیں، بس میرا کام ٹھیک چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں، بس ہمیں تو اور کوئی نہیں چاہیے۔ ٹھاٹے مار رہے ہیں، کھابے ہو رہے ہیں اور لباس پہنے جا رہے ہیں اور رہنے یعنی اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم مرے نہیں ہیں، لہٰذا دوسری زندگی تو ہمیں چاہیے نہیں، ہم تو آلریڈی زندہ ہیں۔ آج دیکھ لیں ہر شخص اپنے آپ کو درست قرار دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگ مردہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ جبھی تو دیکھیں ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پھر وہ جو نور ہے، روشنی ہے، ہم اس کے بھی اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے۔ دیکھیں سراجم منیرہ، قرآن اور نبی کی ذات یہ نور ہیں، سراجم منیرہ، لیکن ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہو رہی نہ قرآن کی اور نہ نبی کے اتباع کی، نہ قرآن کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، نہ چلنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اب یہ ہے نا کہ ہم نے ہمارا نفس زندہ ہے، ضمیر مر گیا ہے۔ میں نے جملہ تو کہہ دیا، لیکن میں بڑے سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں۔ اس وقت مسلمان قوم کا نفس زندہ ہے اور ضمیر مر چکا ہے۔ اکثریت ایسی ہے کہ حق کی آواز ان لوگوں پر اثر نہیں کرتی، بس یہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، ہم نہیں سننے والے تمہاری بات۔ رسمی طور پر اگر آپ کسی کی بات سن بھی لیں، کسی درس کو سن لیں، کسی واعظ کی بات سن لیں، کسی داعی کو دعوت کو سن لیں، لیکن حقیقی طور پہ ہم اپنے طور پر مطمئن ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ
کچھ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا گھر، یہ میرا کاروبار، اور یہ میری کوٹیاں، یہ میرے پلازے، اور یہ میرا عہدہ. میں آرمی چیف ہوں، میں صدر مملکت ہوں، میں وزیر اعظم ہوں. اسی دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اب کچھ بھی نہیں ہے. یہ کھیل تماشا ہے. جو کچھ بھی ہے یہ کھیل تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، تو میں نے اپنے پیج پہ بھی وہ شیئر کر لی ہے. اور کوئی سیلاب آیا ہوگا آج، یعنی آج ہی میں دیکھ رہا ہوں 3-4 گھنٹے پہلے. آج ہے 12 مارچ. تو کوئی یعنی کہیں سے ریت نکالی جا رہی تھی. ریت میں 10 سال پہلے کوئی لاش بہہ کے آئی تھی اور ریت میں دب گئی تھی. وہ ریت نکالنے والے نے وہ ہڈیاں دیکھی، ساری ہڈیاں پھر اس نے جمع کر لیں اور پھر اس کے لیے کفن وغیرہ منگوایا. بہرحال وہ ایک کلپ جو ہے شاید ابھی بھی میرے پیج پر ہو، تو وہ بس وہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. وہ کھوپڑی تھی، اور کھوپڑی پہ تھوڑے سے بال بھی لگے ہوئے تھے، جبڑا، ساری ہڈیاں الگ الگ پڑی ہوئی تھی. ظاہر ہے اس میں تو گوشت تو ختم ہو گیا تھا نا. وہ مسل جو ہے 10 سال پرانی بات ہے. تو اب یہ کسی، ہو سکتا ہے کوئی صدر مملکت ہو سکتا ہے کوئی آرمی چیف ہو. میں آپ کو یعنی عبرت کے لیے بات بتا رہا ہوں. بادشاہ وقت ہو سکتا ہے اس کی 5 ارب روپے کی پراپرٹی ہو سکتا ہے اس کا بہت ایک فارم ہاؤس ہو اور بہت عالی شان بنگلہ ہو، لیکن اس وقت وہ ہڈیوں کی صورت میں موجود تھا. یہ زندگی ہے کتنی؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. کیوں اتنا غرور ہے؟ کیوں اللہ سے دوری ہے؟ کیوں ہم اللہ کی طرف نہیں جھکتے؟ دیکھیں، مطالبہ تو بندگی کا ہے. کیا مطالبہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم میرے علاوہ کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ. ہم نے سر جھکایا ہوا ہے مٹیریل کے سامنے. ہم جھکے ہوئے ہیں مادے کے سامنے. ہم مادہ پرست لوگ ہیں. میں ایک شخص کی بات کر رہا ہوں آج کے، مرد ہو یا عورت. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے یعنی گردن جھکائیں اور اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں. ٹھیک ہے، ابھی نہیں، پھر بعد میں جب آپ رات کو سوئیں اس وقت آپ میری بات پر غور کریں کہ بھئی کیا آپ، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے انسان تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اس رب کریم کی طرف لوٹنے میں. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. اصل یہ ہے کہ تم یعنی روز جزا کو جھٹلاتے ہو. اور بات تو صحیح ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہم. یہ دیکھیں، آپ کے ہو سکتا ہے آپ خود ایک بڑے دھوکے میں ہوں. پیسہ ہے مثال کے طور پہ، آپ اس کے غرور میں ہوں کہ بس یہ میرا پیسہ ہے. پھر اس غرور کی وجہ سے آپ لوگوں سے یعنی ذلت آمیز سلوک کرتے ہوں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے، یا لوگوں کو کمتر سمجھتے ہوں، اپنا حکم جتانے کی کوشش کرتے ہوں. اور سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلاتے ہیں، یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. دیکھیں، سارا چکر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور اختیار دے دیا ہے. پھر ہمیں یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اختیار تم مت استعمال کرو، زندگی میری مرضی سے گزارو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لیکن یہ بات ہم ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے. آپ غور تو کریں نا، اس بات پہ غور تو کریں نا. کیوں؟ ما غرک بربک الکریم، رب کی طرف، رب سے کس بات نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ہاں، دھوکہ تو ہے، ظاہر کا دھوکہ ہے. یہ میں اور یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر اور یہ میں، آپ کی میں جو ہے بہت بڑی ہے. آپ دیکھ لینا، آپ جب طیش میں آتے ہیں پھر بھی آپ کو ہوش نہیں رہتا.
جب آپ خوش ہوتے ہیں پھر بھی آپ آپے سے باہر اتراتے ہیں. پھر یہ سارے مواقع آتے رہے. جب آپ کوئی تنگی آتی ہے پھر آپ کا منہ لٹک جاتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں نا، آیت نمبر 19 سے جو مضمون شروع ہوا ہے اور 22 نمبر آیت تک ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ سارا ہم ہیں. کیوں آخر ہم اندھے بنے ہوئے ہیں؟ اندھے اور بینا تو برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ خود فیصلہ کریں. آنکھوں والا وہ ہے جو قرآن کو روشنی سمجھتا ہو، اور جس نے قرآن کی روشنی سے اپنی آنکھیں روشن کر لی ہوں، جس نے نبی کی جو نور دیا ہے نبی نے اپنی تعلیم کے ذریعے، اس سے اپنی آنکھیں جس نے روشن کر لی وہ بینا ہو گیا. باقی تو سب اندھے ہیں. کیا مسلمان اور کیا عیسائی اور کیا سکھ اور کیا ہندو اور کیا یہودی، ساری ایک ہی لائن میں ہے. دیکھیں اصل تو بینائی ہے اور اندھیارا پن ہے. ہم نے بینائی پر اندھیارے پن کو ترجیح دیتی ہے عملاً. ہم نے روشنی پر تاریکی کو پسند کر لیا ہے روشنی کے مقابلے میں. آپ دیکھ لیں قرآن سے آپ کا کیا تعلق ہے رسمی؟ بس ناظرہ، حافظ، الحافظ، القاری، المقری، یہی القابات ہیں آپ کے. پھر استاذ القراء، پتہ نہیں کیا کیا القابات آپ دے دیتے ہیں. قرآن کا صرف ظاہر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مدرسوں میں بھی آپ قرآن کا ظاہر پڑھاتے ہیں، ظاہر گرامر، صرف، نحو، فلسفہ، علم الکلام، یہ آپ پڑھاتے ہیں. قرآن تو نور ہے، قرآن تو روشنی ہے. تو ہم نے اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں اس سے زیادہ تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم نے موت کو پسند کر لیا ہے زندگی پر. زندگی وہ ہے جو کہ آپ یعنی قرآن سے حاصل کریں، قرآن اور نبی کے طریقے سے. یہ آیت ہے قرآن کی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے. اس میں تمہاری زندگی ہے، زندہ ہو جاؤ گے. لیکن ہمیں تو وہ زندگی تو نہیں چاہیے. عملی طور پہ ہم ایسا کہہ رہے ہیں نو. دیکھیں ہم پکار کے کہہ رہے ہیں ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کا مسلمان اجتماعی اور انفرادی طور پہ یہ پکار کے کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے قرآن کی اور نہ نبی کے طریقے کی. خاتون خانہ یا اس کا میاں کا موڈ خراب ہو جائے تو نہ اب قرآن کی وہ بات سنے گا نہ حدیث کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنا تو میں آپ کے لیے کہتا ہوں نا، یہ مطلب میں سبق کے لیے کہتا ہوں کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ تو ہمارے گھر کی حالت ہے. آپ میں تیش ہے اور غصہ ہے، اور وہ غصہ جب آ جائے آپ کو، موڈ خراب ہو جائے تو کوئی سوری کام نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیں آپ خود ہی، مطلب وہ جب ایک کیفیت طاری ہو جائے تو اب نہ قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت ہے نہ حدیث میں. یہ سارا ہمارا یہی حال ہے. ہم پہ نفس حاوی ہے، خواہشات نفس حاوی ہے، اور خواہشات نفس ہی ہمارا اصل معبود ہے. یہ میں جو ہے ہمارا خدا ہے. آپ اپنی میں کے حصار سے باہر نہیں نکلتے. دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں. میں اصل میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے. اب ہمارے جو مفادات ہیں، ہم اپنے ظاہری مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. کیسے کماؤں گا، کیسے نہیں کماؤں گا. حلال حرام کا آج کوئی تصور نہیں ہے ہماری اس وقت جو کمانے کی وہ ہے. آپ کو پتہ ہے رشوت عام ہے
اس پاکستانی معاشرے میں عام رشوت ہے، اور جائز سمجھتے ہیں اسے. سود کھایا جا رہا ہے بھیا، سودی لین دین حکومتی سطح پر ہو رہا ہے. پروفٹ کیا ہے؟ منافع. سود کا نام آپ نے بدل کے، پہلے ہوتا تھا نا، میری یہ 71 وہ جب آیا تھا نا وہ ضیاء الحق جنرل، تو وہاں سے پھر اس نے یہ الفاظ بدل دیے، پروفٹ اینڈ لاس شروع کر دیا. تھی تو وہ سودی، پروفٹ اینڈ لاس، اور پھر انٹرسٹ کا نام اس نے منافع کر دیا. قومی بچت کے جو سیونگ سینٹر ہے وہ فکس ڈپازٹ، فکس منافع دیتے ہیں، سود ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک مردہ قوم ہیں، بالکل گئی گزری قوم ہے. یہ قرآن سے آپ رخ پھیر لیں تو آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، لستم علی شیء قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اے اللہ کی کتاب کو ظاہری طور پر ماننے والو، تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم اللہ کی کتاب پر قائم نہ ہو جاؤ، اس کو قبول نہ کر لو. ہم نے تو چھوڑا ہوا ہے قرآن کو. میں کوئی آپ کو ایسی بات تو نہیں بتا رہا جو نہیں ہے، کوئی الزام تراشی تو نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. قرآن کو ہمارا دور سے سلام ہے. نصاب تعلیم میں آپ کے قرآن فہمی نہیں ہے، قرآن ہے ہی نہیں. آپ کے جو ام العلوم ہے، علوم کی ماں ہے، وہ آپ کے جو نظام تعلیم ہے اس میں نہیں ہے. بہت شرم کی بات ہے. اور کوئی آواز بھی نہیں ہے نا، کوئی آواز بھی نہیں ہے. 15-16 سال آپ بچیوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، اس میں قرآن نہیں ہوتا. ظاہری، بس ظاہر. یہ ہمارے اس میں کیا ہے، یہ تاریخ ہے، معاشرت علوم، اور یہ اردو، یہ انگریزی، اور یہ ریاضی. اور اسلامیات تو برائے نام ہے، نام ہے بس اسلامیات کا. اس میں جو دین ہے وہ نہیں ہے، دین کی وضاحت بھی نہیں ہے. اصل میں ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں دین. عبادات کے چیپٹر الگ ہے، وہ نماز روزہ حج. آپ دیکھ لیں اسلامیات کی کتاب میں جو ہماری کریم ہے، یہ نصاب کس نے، جو کریم ہے، جو اعلیٰ دماغ ہیں وہ بناتے ہیں. انہوں نے عبادات کے چیپٹر بس یہ بتا دیے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر باقی معاملات آ جاتے ہیں. ہم تو خود دین کو تو ہم نے بس یہ محدود کر دیا ہے، باقی تو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. بہت ایک بری صورتحال ہے، اور اس وقت یہ قوم جو ہے ایک مردہ قوم ہے. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، جو ایسی اندھی بہری قوم ہے اس کو آپ پھر سنا نہیں سکتے. آپ کا کام تو خبردار کرنا ہے. ان انت الا نذیر، آپ کا کام خبردار کرنا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ تھوڑا سا آپ سوچیں اس بات پہ. دیکھیں میں تو یہاں اگر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کیوں آخر سوچ نہیں رہے، اپنی حالت بدلنے کے لیے آپ کیوں تیار نہیں ہیں، آپ روشنی کیوں نہیں قبول کر رہے، آپ اپنی یعنی آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کر رہے، آپ کو کیوں اندھیرے پسند ہے، آپ کو کیوں موت پسند ہے. ہم نے موت کو پسند کر لیا ہے، اندھیروں کو پسند کر لیا ہے. ایک جملہ آپ سنتے ہوں گے نا، دقیانوسی اور روشن خیالی، یہ اصطلاحیں ہم استعمال کرتے ہیں.
وہ تو دقیانوس ہے، ملا ہے اور دقیانوسی ہے، پرانے خیالات ہیں. بھئی یہ ہم تو روشن خیال ہیں. آپ دیکھ لیں کیا مطلب حال ہے ہمارا. معاشرے کو دیکھ لیں، یہ پکار کے یہ معاشرہ کہہ رہا ہے ہمیں اللہ کی بندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں اور اسی طرح ہم زندگی گزار دیں گے. یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے، زبان سے نہیں کہہ رہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم بے وقوف بنے ہوئے ہیں. ہم نے جنت کے عوض دوزخ کا سودا کر لیا ہے اور اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں، آج یہ جو امت ہے جو برائے نام، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے بارے میں کہ انہوں نے گمراہی کے عوض ہدایت کا سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے. ہم نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کو بیچ کے. اب یہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اب یہ قوم ہدایت پانے والی نہیں ہے تاکہ توبہ کر لے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ان انت الا نذیر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير. اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور. اور نہ اندھیرا اور روشنی. ولا الظل ولا الحرور. اور نہ سایہ اور دھوپ. وما يستوي الأحياء ولا الأموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے. ان انت الا نذیر. تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.